بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين और जो शख्स खुदा पर झूठ बोहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए उससे बढ़ के जालिम कौन होगा और जालिम लोगों को हरगिज नजात न होगी। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे और फिर जिन लोगों ने शिर्क किया उनसे पूछेंगे कि जिनको तुम खुदा का शरीक ख्याल करते थे कहाँ हैं, फिर उनकी कोई शरारत बाकी न रहेगी बल्कि वो तो ये कहेंगे कसम है उस खुदा की जो हमारा पालने वाला है, हम किसी को उसका शरीक नहीं बनाते थे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला देखो तो ये लोग अपने ही ऊपर आप किस तरह झूठ बोलने लगे और ये लोग दुनिया में जो कुछ इफ्तरा पर्दाजी करते थे वो सब गायब हो गई और बाज इनमें के ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बातों की तरफ कान लगाए रहते हैं और उनकी हठधर्मी इस हद को पहुंची है कि गोया हमने खुद उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है कि उसे समझ न सकें और अगर वो सारी खुदाई के मोजज़े भी देख लें तब भी ईमान न लाएंगे। यहाँ तक हठधर्मी पहुंची कि जब तुम्हारे पास तुमसे उलझे हुए आ निकलते हैं तो कुफ्फार कुरान को लेकर कह बैठते हैं कि भला इसमें रखा ही क्या है, ये तो अगलों की कहानियों के सिवा और कुछ भी नहीं। और ये लोग दूसरों को भी इसके सुनने से रोकते हैं और खुद तो अलग थलग रहते ही हैं और इन बातों से बस आप ही अपने को हलाक करते हैं और अफसोस समझते नहीं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम इन लोगों को उस वक्त देखते तो
تو تعجب کرتے جب جہنم کے کنارے پر لا کھڑے کیے جائیں گے تو اسے دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا دیے جاتے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مومنین میں سے ہوتے، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، مگر جو بے ایمانی پہلے سے چھپاتے تھے آج اس کی حقیقت ان پر کھل گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے کریں اور ضرور کریں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور کفار یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں اور قیامت وغیرہ سب ڈھکوسلا ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے ہی نہ جاویں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب یہ لوگ خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن اب بھی صحیح نہیں ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اپنے پروردگار کی قسم ہاں بالکل سچ ہے۔ تب خدا فرمائے گا کہ تم چونکہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، اس کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے قیامت کے دن خدا کی حضوری کو جھٹلایا وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سر پر قیامت ناگہاں پہنچے گی تو کہنے لگیں گے اے ہے افسوس، ہم نے تو اس میں بڑی کوتاہی کی۔ یہ کہتے جائیں گے اور اپنے گناہوں کا پشتارا اپنی اپنی پیٹھ پر لادے جائیں گے۔ دیکھو تو یہ کیا برا بوجھ ہے جس کو یہ لادے لادے پھر رہے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ آخرت کا گھر بہشت پرہیزگاروں کے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی بک بک تم کو صدمہ پہنچاتی ہے، تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقتاً خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ تم ہی پر انحصار نہیں، تم سے پہلے بھی بہتیرے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور اذیت و تکلیف پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور کیوں نہ آتی؟ خدا کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کے حالات تو تمہارے پاس پہنچ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کی روگردانی تم پر شاخ ضرور ہے، لیکن اگر تمہارا بس چلے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور انہیں کوئی معجزہ لا دکھاؤ تو یہ بھی کر دیکھو۔ اگرچہ خدا چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر اکٹھا کر دیتا، مگر وہ تو امتحان کرتا ہے، پس دیکھو تم ہرگز جاہلوں میں شامل نہ ہونا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔